اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ العظیم والفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ۔ درود پڑے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک بار پھر ہم سب کی صحت و سلامتی کے لیے شان حیدر کرار کی کامیابی اور ہمارے جتنے بھی دشمن ہے خارجی چاہے داخلی ہو ان سب کی نیست و نابودی کے لیے بالخصوص امام زمانہ یوسف زہرا کی تعجیل کے لیے ایک بار پھر بلند آواز سے درود پڑے گا محمد۔ حمد ہو اس مالک لیل و نہار پر، حمد ہو عرض و مکان پر کہ جس نے حضرت انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا اور پوری کائنات کو خلق کرنے کے بعد اس کائنات کو تسخیر کر کے انسان کے سامنے رکھ دی۔ درود ہو اس مصطفیٰ پر کہ جس کی خاطر اس دو جہاں کا میلہ سجایا گیا ہے، اور سلام ہو اس وصی پر جن کے فرزندان کو وارث جنت اور امامت کے لیے انتخاب فرمایا ہے۔ امامت کا لفظ سنتے ہی آپ کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شیعوں کا طرۂ امتیاز ہے کہ ہمیں امامیہ کہا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ امامت منزلت انبیاء ہے، امامت وراثت انبیاء ہے، امامت علوم الہی و معارف الہی کا خزینہ ہے، امامت ختم نبوت کے لیے حکمت ہے، امامت تسلسل نبوت ہے، امامت لطف خداوندی ہے، اور امامت وہ سنہری کشتی ہے جس پر سوار ہونے کے بعد اس کا حاکم مکمل معائنہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ معمولی منصب نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو، حضرت ابراہیم جیسے نبی اللہ کو، حضرت ابراہیم جیسے رسول اللہ کو اس وقت امامت سے سرفراز فرمایا جب حضرت ابراہیم نے بابل کے بت پرستوں سے نبردآزما ہوئے، جب حضرت ابراہیم نے شام کی طرف ہجرت کی، جب حضرت ابراہیم نے کافر کی، جب حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند بیٹا اسماعیل کو قربانگاہ تک پہنچایا، تب پروردگار عالم نے ارشاد فرماتے ہوئے حضرت ابراہیم کو امامت سے سرفراز فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امام بنانے جا رہا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم کو امامت سے سرفراز فرمایا، حضرت ابراہیم خوش ہو کر اپنی ذریت کے لیے، اپنے نسل کے لیے امامت کا تقاضا کیا۔ اس وقت پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عہدہ ہے، یہ منصب الہی ہے، یہ انسانی فلاح و بہبود اور ان کی قیادت کا مسئلہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو منصب ہے کسی ظالم تک نہیں پہنچے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ امامت کے لیے امام کو معصوم ہونا چاہیے۔ آیت تطہیر اسی کا اعلان کرتی ہے۔ امامت کے لیے امام کو حجت خدا اور ولی خدا ہونا چاہیے۔ آیت ولایت اسی کا ثبوت فراہم کرتی ہے۔ امامت کے لیے امام کو لوگوں کے درمیان وہ پیغام اور دوستی کا پیکر ہونا چاہیے اور قرب خداوندی کا ملجا ہونا چاہیے، جس کے لیے آیت مودت دلالت کرتی ہے۔ امام کے لیے امام کو لوگوں کے ظاہری و باطنی اعمال سے آگاہ ہونا چاہیے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے امامت کے لیے علم لدنی کا مالک ہونا چاہیے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ
कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। इमामत के लिए वो ज़मीन पर वारिस होना चाहिए और सबब बक़ाई कायनात होना चाहिए। व बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। और इमामत के लिए इमाम को लोगों के आमाल से राबिता होना चाहिए। इन्ना नहनु नुहय्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहु व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। और इमामत के लिए तौरात, इंजील और कुरान का इल्म होना चाहिए। व मिन क़ब्लिही किताब मूसा इमामा व रहमा। और इमामत के लिए इमाम को कामिल होना चाहिए। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और इमामत के लिए इमाम को मुबल्लिग आज़म होना चाहिए, जिसके लिए या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िल रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। इमामत के लिए इमाम को तमाम मुसीबतों में और तमाम मुश्किलात में साबिर और शाकिर होना चाहिए। व जअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना व लम्मा सबरू। ये इस बात पर दलालत करती है। और इमामत के लिए इमाम को ताईद रसालत महर नबूवत से ताईद होना चाहिए। इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लिन किताब अल्लाहि व इतरती। उस बात की गवाही दी। और ये एक मरतबा इरशाद नहीं किया, रसूल खुदा ने एक मरतबा इरशाद नहीं फरमाया। कभी गदीर के मैदान में, कभी ताइफ के वापसी के बाद, कभी ज़ेर मिंबर, कभी जो है बरसरे मिंबर, कभी हुजरे में, कभी मर्ग बिस्तर पर रसूल खुदा ने बारहा ऐलान किया। अब इसके बाद किसी इंसान को, किसी मोमिन को, किसी मोमिना को ये हक़ नहीं पहुँचता है कि अपने इख्तियार से किसी को इमाम बनाए, जिस पर ये आयत दलालत करती है। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन। ये बात इस बात पर दलालत करती है किसी मोमिन को ये इख्तियार नहीं है, किसी मोमिना को ये इख्तियार नहीं है अपने इख्तियार से किसी को इमाम बनाए। अगर उन्होंने कोई इस तरह का गलती की तो इसका नतीजा क्या होगा? वमन यअसिल्लाहि व रसूलिही, उसके अल्लाह उसकी ज़ात की मासियत की और इसके रसूल की मासियत की, और इसका जो नतीजा मुकम्मल नतीजा जब सामने आएगा तो क्या होगा? फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, उनकी मुक़द्दर ज़लालत व गुमराही में गुजर जाएगी। बस जितने भी मैंने आयात तिलावत किया, ये सब इसके अंदर जितने भी सिफ़ात है वो सब अमीर अल-मोमिनीन में भी है, हज़रत इब्राहीम में भी मौजूद है, लेकिन दोनों की इमामत में थोड़ा फ़र्क है। हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने लोगों का इमाम बनाया और हज़रत अमीर कायनात को कायनात का इमाम बनाया। और हज़रत इब्राहीम को जिसे अल्लाह ने लोगों का इमाम बनाना था, उसने बुतों को तोड़ा, बुत परस्तों से छुप कर वो जब मेले में चले गए थे, हज़रत इब्राहीम को बुलाते रहे। हज़रत इब्राहीम ने कहा इन्नी सकीमुन, मैं बीमार हूँ। और जिसे अल्लाह ने कायनात का इमाम बनाया था उसने बुतों को तोड़ा, बुत परस्तों को दिखा दिखा कर। और जिसे अल्लाह ने लोगों के लिए इमाम बनाया था उसने बुतों को तोड़ा ज़मीन पर खड़े होकर। और जिसे अल्लाह ने कायनात का इमाम बनाया था उसने बुतों को तोड़ा मोहरे नबूवत पे खड़े होकर। जिस पर मुझे एक शेर याद आ गई, है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा, किस में जुर्रत है रखे मोहरे नबूवत पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शोहर के सिवा, लिख दिया कातिब तकदीर ने ये लिख के कलम, मर्ज़ी ज़हरा भी ज़रूरी है मुक़द्दर के सिवा। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाला। और जिसे अल्लाह ने, उसने ज़मीन पे खड़े होकर बुतों को तोड़ा। और जिसे अल्लाह ने कायनात का इमाम बनाया था उसने बुतों को तोड़ा मोहरे नबूवत पे खड़े होकर।
اور جسے اللہ نے لوگوں کا امام بنایا تھا، اس نے دربار نمرود میں جا کے نمرود سے کہا، اے نمرود تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، تو میرا رب وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو ابارتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رب ہوں تو مغرب سے سورج کو ابار کے دکھا۔ لیکن اللہ نے جسے کائنات کا امام بنایا تھا، اس نے انگلی کے ایک اشارے سے مغرب سے سورج کو پلٹایا اور سجدے میں گر کے کہا، یہ سورج کو پلٹانا مقام عبودیت نہیں، سجدے میں گرنا بہترین بندگی ہے۔ یہ امیر کائنات کے فضائل قرآن مجید کی روشنی میں بڑے پڑے ہیں کہ کبھی رسول خدا نے نفس رسول بنا کے مباہلہ میں نفس رسول بنا کے لے کے گئے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، نفس رسول بنا کے مباہلہ میں لے کے۔ اور کبھی سورہ المائدہ میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہہ کے رسالت پر علی کی ولایت کی بنیاد رکھ دی۔ اور کبھی امیر المؤمنین کو وابتغوا الیہ الوسیلہ کہہ کے اللہ تک جانے کا وسیلہ بنایا گیا۔ اور کبھی امیر المؤمنین کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہہ کے حبل اللہ المتین قرار دے دیا۔ اور کبھی لیل المطففین کہہ کے میزان محبت قرار دیا، کبھی والفجر کہہ کے ان کے چہرے کی قسمیں کھا رہا ہے، کبھی پروردگار عالم نے سورہ کوثر میں ان کی اطرت کی بات کی۔ یہ علی کی فضیلت ہے۔ بس علی کی فضیلت کے لیے آخر میں اتنا ہی کہوں گا، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، جدھر حق ہے، جدھر علی پھرتا ہے وہاں حق چلی جاتی ہے۔ تو وہ پتہ چلا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ پھر کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ اپنے اختیار سے کسی کو امام بنائے۔ جنگ روم میں زید بن اسامہ کو پیغمبر اکرم نے سربراہ بنا کے بھیجا تھا جنگ کے لیے۔ تو مقام جرب پر پہنچ کر آپس میں اختلاف ہوا۔ اس میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے اور بڑے بڑے صحابی تھے۔ انہوں نے اپنے اختیار سے کسی اور کو غلام کو سربراہ بنایا۔ تو اس وقت جب یہ پیغام رسول خدا تک پہنچے تو رسول خدا مسجد نبوی میں خطاب کر رہے تھے، منبر سے اترے اور سر پہ پٹی باندھ کر اتنے غصے میں کہا کہ جس کو میں اپنا سربراہ بناتا ہوں یا جس کو بھی میں سربراہ بناتا ہوں اس کو وحی الہی سے بناتا ہوں۔ یہ اس قابل تھا کہ میں نے اس کو قیادت دے دی۔ اور آپ کو کیا ہو گیا؟ جس طرح اس زید کے بارے میں آپ اختلاف کر رہے ہیں، اسی طرح ان کے باپ کے بارے میں ابھی آپ اختلاف کر رہے تھے۔ تو یہ اختلاف آپ کیوں پیدا کرتے ہیں؟ اسی طرح میں نے امیر المؤمنین کو میرے بعد وصی بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، تو یہ بھی اللہ کے اذن سے بنایا ہے، اس میں بھی اختلاف کرنے لگے ہو۔ تو یہ امیر المؤمنین کی جو خلافت کا اعلان ہے فقط غدیر خم کے اعلان میں نہیں کیا، بلکہ غدیر خم کے میدان میں صرف دکھانے کے لیے کیا تھا کہ تمام لوگوں کو جمع کر کے اس مقام پر جہاں سے تمام شہروں کے راستے جدا ہوتے تھے، اس چوراہے پہ کھڑے ہو کے رسول خدا نے علی کو بلایا، بلا کے دکھایا، پھر کھڑے کر کے پھر لوگوں کو کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ امیر المومنین کو یہ فضیلت حاصل ہے، اور یہ قیامت کے دن بھی دنیا میں بھی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جو بھی دنیا میں اگر کسی نے انکار کیا ہے اس کو عذاب وہ ملا ہے، تاریخی قرائن و شواہد آپ کے پاس موجود ہے۔
ایک مثال آپ لوگوں کے ذہن میں موجود ہے، صرف تکرار کے لیے بیان کرتا ہوں۔ نعمان بن فہری جو آپ کے اذہان میں موجود ہے، اس کا جو واقعہ ہے، ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آیا، یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کا ہمیں کہاں گیا تو ہم نے مان لیا، آپ نے رسول اللہ کی رسالت پر اقرار کرنے کو کہا، ہم نے مان لیا، آپ نے نماز ادا کرنے کو کہا، ہم نے نماز ادا کر دی، آپ نے روزہ رکھنے کو کہا، ہم نے روزہ رکھ لی، آپ نے حج ادا کرنے کو کہا، ہم نے حج ادا کر دی۔ اب اپنے بھائی امیر المومنین کو وصی بنانے جا رہے ہوں، یا آپ کی طرف سے ہیں یا اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر آپ کی طرف سے ہیں تو نعوذ باللہ آپ پر عذاب نازل ہو، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو تو مجھ پر عذاب نازل ہو۔ جو ہی یہ کہ اس کی زبان سے نکلی، ایک کنکر اس کے سر پہ پڑ گیا اور وہ فی النار ہو گیا۔ پتہ چلا علی کے منکر پر کیسے جلدی عذاب آیا کرتا ہے۔